السلام علیکم سامعین گرامی، آج ہم آپ کو چغل خور اور کسان کی ایک دلچسپ کہانی سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بتائیں گے کہ چغل خوری سے کیا مراد ہے اور چغل خور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چغل خور کے بارے میں کیا فرمایا۔ سامعین گرامی، چغل خوری سے مراد ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی سچی بات بتا کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا اور غلط فہمی پیدا کرنا ہے۔ چغل خوری ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چغل خوری کی مذمت ان الفاظ میں فرمائی ہے: ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے طعنہ دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو۔ چغل خوری بہت انفرادی اور اجتماعی نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ اسلام میں چغل خوری کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چغل خوری کے متعلق لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تمہیں سخت ناگوار اور حرام چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ یہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان پھیلی جاتی ہے۔ اسلام میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا اور بہتان کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ چغل خوری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور چغل خوری کے بہت سے نقصانات ہیں۔ معاشرے میں فساد اور بگاڑ جنم لیتا ہے۔ لوگوں کے درمیان نفرت، بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ چغل خور شخص لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ چغل خور کو قیامت کے دن ندامت اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامعین گرامی، اب ہم آپ کو چغل خور اور کسان کی کہانی بتائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو کہ بہت زیادہ چغل خور تھا، وہ ہر کسی کی چغلی لگاتا تھا اور لوگوں کے درمیان جھگڑے فساد کرواتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گاؤں والے اس کو کسی کام پر نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے، اس کی جمع پونجی ساری ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے۔ چنانچہ اپنے گاؤں میں کام نہ ملنے کی وجہ سے چغل خور ساتھ والے گاؤں میں چلا جاتا ہے اور وہاں ایک کسان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اپنے کام پہ رکھ لے، اور چغل خور سے اس کا معاوضہ پوچھتا ہے۔ چغل خور کہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں چاہیے، بس 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ یہ سن کر کسان خوش ہو جاتا ہے، اور لیکن چغل خور کہتا ہے کہ ہاں، ہر 6 ماہ بعد اسے اجازت دی جائے کہ وہ کسان کی چغلی لگا لے۔ کسان اس کی بات کو انسنی کر کے اجازت دے دیتا ہے۔ چغل خور چونکہ کھیتی باڑی اچھی طرح سے کرنا جانتا تھا، اسی لیے وہ دل لگا کے کام کرتا ہے اور کسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب کسان کا اعتماد اس چغل خور پر اور بڑھ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن چغل خور کسان کے گھر سے کھانا لینے جاتا ہے اور اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارے شوہر کو کوڑی کی بیماری ہو گئی ہے۔ بیوی کہتی ہے: یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اس پر چغل خور کہتا ہے کہ تمہارا شوہر اپنی بیماری تم سے چھپا رہا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آج جا کر اپنے شوہر کے جسم کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لینا اور دیکھ لینا، کیونکہ کوڑی کے مریض کا گوشت نمکین ہو جاتا ہے۔ بیوی خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چغل خور واپس کھیت میں آ جاتا ہے اور کسان سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی پاگل ہو چکی ہے۔ کسان سن کے کہتا ہے کہ نہیں، صبح تک تو وہ ٹھیک تھی۔ چغل خور کہتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ ٹھیک ہونے کا ناٹک کرتی ہے، یقین نہ آئے تو گھر جا کے دیکھ لینا۔ اس کے بعد دوبارہ چغل خور اس کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں مزے سے بیٹھے ہو اور وہاں کسان آپ کی بہن کو روز مارتا پیٹتا ہے۔ یہ بات سن کر اس لڑکی کے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، کسان تو بہت اچھا آدمی ہے، وہ کیسے مارے گا؟ پھر چغل خور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میری بات پہ یقین نہیں تو شام کو خود جا کے دیکھ لینا۔ اس پر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب جب کہ شام ہوتی ہے، کسان واپس آتا ہے۔ کسان کی بیوی اپنے شوہر کو غور سے دیکھتی ہے۔ کسان سوچتا ہے کہ اس کو گھور کے کیوں دیکھ رہی ہے۔ پھر بیوی کسان کے پاس آتی ہے چھری لے کر، تو کسان کو فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی چغل خور کی بات ٹھیک ہے، میری بیوی پاگل ہو چکی ہے۔ کسان فوراً سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اس پر کسان کی بیوی کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی چغل خور نے ٹھیک کہا تھا، میرے شوہر کو کوڑی کی بیماری ہے۔
اسی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہٹ رہا ہے۔ کسان فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے جوتوں سے مارنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران کسان کے بھائی بھی آ جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا جغل گور کی بات صحیح ہے یا غلط۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کسان ان کی بہن کو مار رہا ہوتا ہے۔ اس پہ لڑکی کے بھائی غصہ ہو کر کسان کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے سب کے بیچ میں ایک بہت بڑی لڑائی ہو جاتی ہے۔ چغل خور یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سب گاؤں والے اکٹھے ہو کر ان کو چھڑاتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں، پھر لڑائی کی وجہ پوچھتے ہیں۔ اس پر سب اپنی اپنی بات بتاتے ہیں کہ چغل خور نے کیا کہا۔ پھر جب سب اپنی اپنی بات بتا دیتے ہیں تو ان پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ چغل خور نے سارے کا سارا جھوٹ بولا اور اس طرح سے ان کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی کروا دی۔ پھر وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ چغل خور کو پکڑا جائے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو چغل خور پورے گاؤں میں ان کو نہیں ملتا اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ سامعین گرامی، چغل خوری انسان کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شامل کر دیتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کسی کی چغلی کھاتا ہے تو اس کی بات مان کر اس کی تائید کریں، کیونکہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات نہ مانیں کسی ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا، بہت گھٹیا ہے، جو بڑا ہی عیب نکالنے والا چغل خوری کرتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ ایک جگہ 2 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک قبر والے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغل خور تھا۔ دین اسلام چغل خوری کی مذمت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے سدباب کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں معاشرے میں پھیلنے والی جھوٹی باتوں اور افواہوں کے نقصانات سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہر بات پر یقین کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ گے۔